بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. اور آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے، فیصلہ کن حکم ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اگر تمہارے پاس رہتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو تم ان سے اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ایسی بات کہنا جو عزت والی ہو، جو شرف والی ہو، اور ان کے سامنے اپنی فرما برداری کی وجہ سے اور اپنی نرمی کی وجہ سے فرما برداری کے بازو کو ہمیشہ پست رکھنا، جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، پروان چڑھایا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے. اگر تم اچھے رہو گے تو اللہ تو ان لوگوں کے حق میں بہت ہی غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں. ان مبارک آیات میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے مقام کو بیان کیا ہے، ان کی حیثیت واضح کی ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا ہے اور ان کے حقوق کو بتایا ہے. اللہ نے دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس طرح کی باتیں نظر آئیں گی. ایک بنیادی بات یہ کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بندگی اس کی ہوگی، پرستش اس کی ہوگی، اس کے نظام کو مانا جائے گا، اس کی باتوں پر چلا جائے گا، اس کی تمام چیزوں کو عمل میں لایا جائے گا. ذہن کا اطمینان، دل کا اطمینان اس کے ہر حکم سے وابستہ کیا جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قضاء کا مطلب فیصلہ کرنا. اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کن حکم ہے کہ چاہے جو بھی ہو، حالات جس طرح کی بھی ہوں، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا. یہ انسان کی اصل قیمت ہے، یہ انسان کا اصل مقام ہے، یہ انسان کی اصل ڈیوٹی ہے، یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، یہ انسان کی اصل بنیاد ہے. یہ بنیاد نہ ہو تو پھر وہ انسان نہ صرف یہ کہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے بلکہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. جو اللہ رب العزت سے وابستہ نہیں رہتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں،
ایسے تمام لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ اولئک هم الغافلون، وہ غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بنیاد ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے دوسری بنیاد بیان کی، اور یہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر بیان کی۔ وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا۔ ہر جگہ وہ ہے کہ عبادت اللہ کی، اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑا مقام اللہ نے جو رکھا ہے وہ ماں باپ کا مقام رکھا ہے۔ تو خدا و رسول کے بعد پھر بہت بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، نہ کسی استاذ کا، نہ کسی شیخ کا، نہ کسی مرشد کا، نہ دنیا کے اندر موجود سب سے افضل ترین ہستی کا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے، سمجھ لیں کوئی نہ کوئی ہوگا، وہ کسی چیز کا حکم دے اور اسی کے برابری کا کوئی حکم دے، حکم بالکل یکساں ہو، اور ایک ہی وقت میں ایک کے حکم کو مانا جا سکتا ہے۔ باپ ایک حکم دے اور ایک حکم کون دے؟ استاد دے، پیر دے، مرشد دے، یا اپنے دور کا اللہ کا سب سے بڑا ولی ایک حکم دے، باپ کے حکم کو مقدم رکھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ آخری درجے کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ تمہارا رویہ ایسا ہو جس سے وہ اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرے، کوئی کیفیت تمہاری طرف سے ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے دل پر کچھ چوٹ محسوس کریں، یا وہ یہ محسوس کریں کہ ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا ان کی باتوں کو ہلکے میں لیا جا رہا ہے، یا ان کی باتوں پر توجہ نہیں کی جا رہی۔ اگر اس طرح کا احساس بھی پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے گنہگار ہو رہی ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے جان لیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عربی زبان سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے مقام کو بیان کرنے کے لیے سینکڑوں تعبیرات ہو سکتی تھی، آپ کوئی بھی بات ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اللہ کی جنت کو بطور مثال پیش فرمائی، اور اللہ کی جنت وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انتہائی بلند ترین چیز ہے، فی جنت عالیہ، ایسے لوگ بلند ترین جنتوں میں ہوں گے۔ خود جنتوں میں باہم وہ ہے، کمی بیشی ہے، بعض جنتیں بعض کے مقابلے میں اور بلند ہوتی ہیں، لیکن اصل جنت انتہائی بلند ترین چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو بیان کیا تو یوں بیان کیا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ کوئی اور تعبیر استعمال فرما سکتے تھے کہ ماں کی خدمت کرو جنت حاصل ہوگی، ماں کے ساتھ حسن سلوک جنت کے راستے پر تمہیں ڈال دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تعبیرات استعمال ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر جو تعبیر اختیار کی وہ یہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ، یہ بات یاد رکھو کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے ایک مقام بیان کیا گیا، باپ کے تعلق سے کہا گیا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کے دروازوں کا مرکزی دروازہ، بیچوں کی مین گیٹ سمجھتے ہیں، بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں،
جگہ دیں، لیکن جہاں سے کوئی بڑی سواری داخل ہونی ہو، کوئی کار داخل ہونی ہو یا کوئی، تو اس کے لیے مین گیٹ وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اوسط ابواب الجنہ، باب جنت کے دروازوں میں سب سے مرکزی دروازہ ہے جو بیچوں بیچ۔ تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو، تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ تو اگر باپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو وہ چاہتا ہے، تو پھر گویا اس نے اپنے لیے جنت کے دروازے کو بند کر دیا، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو معاملہ ان کو اچھا لگ رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے لیے جنت کے اس دروازے کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا۔ تو یہاں وہی بات اللہ رب العزت کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ آخری درجے کا حسن سلوک تم کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہارے پاس رہتے ہوئے ان دونوں میں سے کوئی یہ کہ دونوں بڑھاپے کی عمر تک پہنچے۔ عندک ایک لفظ قرآن کریم کا ایک لفظ معجزہ، تمہارے پاس رہتے ہوئے گویا کہ تمہاری آخری درجے کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کا بڑھاپا تمہاری خدمت کے ذریعے سے بسر ہو، وہ تمہارے پاس ہیں، وہ تمہارے ذریعے سے راحت محسوس کریں۔ گویا اولاد میں اس کا ایک مقابلہ ہونا چاہیے کہ ماں، بوڑھی ماں یا بوڑھے باپ وہ ہمارے پاس رہیں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم اللہ کی جنت کو جیت لیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو یہ بوجھ سمجھ کر کہیں بھی اٹھا کر پھینک دیا جائے اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیا جائے، یہ نہیں۔ یہ انتہا درجے کی قساوت، دناعت، پستی، گراوٹ اور آخری درجے کے لحاظ سے کیا کہا جائے کہ درندگی ہے یہ، کہ ان کو اس انداز سے چھوڑ دیا جائے زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، ان کو ایسے ہی بے عمل کر۔ تمہارے پاس رہتے ہوئے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں، تو پھر ان سے اف تک نہیں کہنا۔ بڑھاپے کی عمر ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ بار بار پوچھیں، کوئی ایسی چیز ہو جو نفس کو ناگوار کرے۔ تمہارا نفس منزل من اللہ نہیں، کہ اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کوئی چیز کہ تمہیں جو چیز ناگوار گزرے اس کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہو، تمہیں گوارا ہو، تمہیں ناگوار ہو، تمہیں کچھ بھی ہو، لیکن تم اف تک نہیں کہنا، نہ پیشانی پر بل ڈالنا، نہ اپنا رویہ اکھڑا اکھڑا سا رکھنا، نہ اپنی ایسی کیفیت رکھنا جس سے وہ تمہیں دیکھ کر ان کے اندر اور بے بسی کا احساس ہو، بے کسی کا احساس ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کیا کر رہے ہو؟ تم گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے لعنتوں کے طوق اپنی گردن میں پھنسا رہے ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو چھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے ایسی بات کہنا جس بات کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرے کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے، ہماری باتوں پر غور کیا جا رہا ہے، ہماری بات پر دھیان دیا جا رہا ہے، ہماری بات کو ایک حیثیت دی جائے، چاہے وہ بات 10 دفعہ کی سنی ہوئی ہو یا 50 دفعہ کی سنی ہوئی ہو، پھر مزید وہی بات باپ کہہ رہے ہیں یا ماں کہہ رہی ہے، اس بات میں سن رہے، ہاں کہہ رہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت بہتر۔ اوروں کے تعلق سے ہم نے شاید قرآن کریم میں اس طرح کا لفظ کہیں اور آیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اچھی بات کہیں، بہتر سے بہتر بات، لوگوں سے اچھی بات کہیے۔ اور حسن اور احسن سے بڑھ کر کریم ہے، جس کے اندر ایک کرامت ہے، جس کے اندر ایک عزت کا پہلو ہے، جس میں اعزاز کا پہلو ہے، جس میں اکرام کا پہلو ہے۔ ماں باپ کے لیے اس طرح کی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے خود اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ جو بات بھی ان سے بات چیت کا انداز اور بات چیت کی کیفیت، ان کی باتوں کو سننے کی کیفیت ایسی کہ ان کو محسوس ہو کہ ہمیں ایک حیثیت دی جا رہی ہے، ہمیں بوڑھا سمجھ کر ایک کونے میں ڈال نہیں دیا گیا۔ اگر رویوں میں تبدیلی آئی علم کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے،
باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے رویے میں اگر تبدیلی آ گئی تو وہ کوئی صالح اولاد نہیں، وہ کمینہ قسم کی اولاد، کمینہ قسم کہ پیسے کی بنیاد پر وہ باپ سے اس انداز سے بات کر رہا ہے کہ باپ کو ذرا مجبور ہونا پڑ رہا ہے، ذرا جھکنا پڑ رہا ہے، اپنی کسی فرمائش کو کرنے میں باپ کو اگر 10 دفعہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیٹا کیا سوچے گا۔ اگر یہ کیفیت کسی نے اپنے گھر میں بنا رکھی، چاہے وہ ظاہری طور پر جتنا ادب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بے ادب ہے، وہ نافرمان ہے، وہ خبیث قسم کا انسان ہے۔ تو یہ نہیں کہ باپ کی حیثیت کسی اور وجہ سے نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام ہے یا کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہے، کچھ اور نہیں، وہ باپ کی بنیاد پر اس کی حیثیت ہے۔ اور ہر بیٹے کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر باپ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے بیچ سڑک پر، بیچ چوراہے پر، بادشاہ نے کہیں بھی ہو 10 جوتے اپنے عالم فاضل بیٹے اپنے کماؤ پوت کے سر پر رسید کر دے، ایک لفظ نہ کہ، ایک لفظ نہ کہ، ایک حرف نہ کہ، جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں۔ اللہ رب العزت کو شرک سے کتنی نفرت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کہ جو اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو۔ سب سے زیادہ نفرت اللہ کو شرک سے، اور اللہ ہی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کے ماں باپ اگر مشرک ہوں، صرف مشرک ہی نہیں بلکہ اپنے بیٹے پر شرک کرنے کے لیے دباؤ ڈال کر، شرک کرنے کا حکم دینا نہیں، شرک کرنے کی تلقین کرنا نہیں، دباؤ ڈالنا، شرک کر ورنہ پھر ہم تیرے ساتھ ہمارا رویہ بہت سخت ہوگا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تجھ پر دباؤ ڈال کر ہم ماں باپ دونوں مل کر کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کر جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، جس کا وجود ہی نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بات تو اس سے کہ سب سے بڑا حق، اصل حق، بنیادی حق، اول و آخر حق کہ اللہ رب العزت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر بھی ان کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ گستاخی کرنے کی اجازت نہیں۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ ان سے تم گزر بسر رکھو، ان کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا بھلا ہو۔ وہ صرف خود بھی مشرک ہیں، شب و روز اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک کو انتہائی قابل نفرت ہیں وہ اپنے شرک کرنے کی وجہ سے، لیکن تمہارے لیے پھر بھی ماں باپ ہیں، تمہیں بدتمیزی کی اجازت نہیں، تمہیں گستاخی کی اجازت نہیں، تمہیں اس طرح کہنے کی اجازت نہیں کہ تم دونوں تو جہنمی ہو، جہنم میں سڑو گے، یہ نہیں، بات حق بات کہی جائے لیکن لب و لہجہ اچھا ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ جب شرک جیسی چیز کے تعلق سے اللہ رب العزت نے جب اس کا حکم دے دیا کہ وہ شرک پر دباؤ بھی ڈال رہے ہوں، تب بھی تم ان کے ساتھ دنیا کے اندر بہتر طریقے سے گزر بسر رکھنا، تو پھر بعد کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کی حیثیت تو شرک کے مقابلے میں تو کم ہی ہوگی۔ لہذا ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھنا جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے یا ان کو وہ اپنی ایک ذلت محسوس کریں، تذلیل یا خفت محسوس کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ رویہ بہتر ہے۔ یہاں تک فقہی کتاب یعنی کہ خرچ کرنا تو اپنے اوپر، اپنی اولاد پر خرچ کرنا تو خیر سب سے پہلے نمبر پر واجب ہے، اس کے بعد میں پھر اپنے ماں باپ پر جتنا ہو سکے آدمی خرچ کر۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تم جو بھی بھلی چیزیں، بھلائی کی کوئی بھی چیز اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے نمبر پر مستحق کون ہے؟ تمہارے ماں باپ ہیں کہ ان پر کیا کرو، خرچ کرو۔ یہاں تک کہ اولاد پر اپنے ماں باپ کو دیکھنا، باپ اگر کمانے کے لائق نہیں ہے تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے۔ باپ کمانے کے لائق ہے پھر بھی کما نہیں رہا ہے، بیٹے کو آپ نہیں کہتے کہ ابا آپ کماتے کیوں نہیں، آپ آرام سے کما سکتے ہیں، یہ کہنے تک کبھی اسے حق نہیں ہے۔ اور ان پر خرچ کرے اور ان پر خرچ کرنے کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھے، یہ ان کا مقام رکھا گیا ہے۔ لہذا
کوئی اگر کسی بھی حیثیت سے اپنے باپ سے بڑھ جائے، بہت سارے بڑھ سکتے ہیں، علم کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، کسی عقل کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، لیکن ان کے سامنے اس کا رویہ ایک سعادت مند بیٹے کا ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز جس سے وہ دل میں چوٹ محسوس کریں، ایک خفت محسوس کریں، اور ان کے آرام میں، اس کے پاس ہیں پیسے تو ان پر خرچ کرے، ان کو آرام دلانے کی کوشش کرے۔ وہ کوئی بات کہیں، اتنی دفعہ آپ یہ بات کہہ چکے ہیں، بار بار وہی بات کہنا منع کر چکے ہیں، پھر بھی آپ وہی بات اس طرح کی اگر بات کہہ دیں تو وہ کیا ہے، وہ ایک سڑا ہوا بیٹا ہے، ایک کمینہ قسم کا، ایک کمزور قسم، واہیات قسم کا ہوا ہے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ اس انداز سے کیا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ من اکبر الکبائر، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین کی اہانت کا سبب بنتا ہے۔ سبب بننا خود بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ کسی سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تھا، اور یہ خود کیا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں، کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے، جواباً اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، کہ عام طور سے ہوتا اس طرح ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، ورنہ اس کے ماں باپ نے کیا قصور کہ جو اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے؟ تو کوئی اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو یہ گالی دینے والا تو گنہگار ہوگا، لیکن اس شخص کو جوابی طور پر اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ شرعاً جائز نہیں، لیکن وہ چونکہ سبب بن رہا ہے، اس سبب بننے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم من اکبر الکبائر، بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اب حقیقتاً کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا، حقیقتاً ستا رہا ہے، حقیقتاً ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، اور حقیقت میں ان کو وہ کہ گرا رہا ہے، تو وہ کتنا گرا ہوا شخص ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اس کی کوئی ایک انتہا نہیں ہے، اور ہر چیز کا بدلہ تو خیر آخرت میں ملے گا، لیکن یہ چیز دیکھی گئی ہے اور بالکل صحیح دیکھی اور سمجھی گئی ہے۔ کوئی اگر ماں باپ کے تعلق سے گستاخ رہا ہے، ساری برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، کام اس کے بنتے نہیں ہیں، اور وہ بہرحال اپنی صلاحیتوں کے باوجود اس کی صلاحیتیں پامال ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ کسی نے اس طرح کے کام کیے ہوں فرض کر لیں تو توبہ کر لو، اور اپنے ماں باپ کا اور دنیا میں نہیں ہے، وہ موجود ہیں تو ان سے معافی چاہے، اور وہ نہیں ہے موجود تو ان کے لیے اس قدر دعائیں، اس قدر ایثار ثواب کر لو کہ اس کے دل کو ایک سکون مل جائے کہ اس نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے اپنی کمیوں کی، اپنے گناہوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی اس نے کچھ کوشش کر ڈالی ہے، اور وہ زندہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہا درجے ادب کا، انتہا درجے احترام کا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا، اس طرح کا اس کا یہ رویہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ تو فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نرمی، مہربانی، محبت، اس کی بنیاد پر جو وہ ہے جناح الذل، نرمی کے پہلو کو، نرمی کے پر کو، بازوؤں کو پست رکھنا، وہ ہے کہ کسی کے پر ہوں، پر کسی نے بالکل بچھا دیں، اور کسی کہہ دیں کہ ہمارے پروں کے اوپر سے چڑھو تم اپنے قدموں سے، ہمارے پروں کو رون دو۔ یہ گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نقشہ کھینچا گیا، اپنی نرمی اور محبت اور سعادت مندی کی بنیاد پر اپنے نرمی کے بازوؤں کو ان کے سامنے ہمیشہ پست رکھو۔ ایک ادب کا انداز، ایک احترام کا انداز، ایک اکرام کی کیفیت، ان کے ساتھ ان کو راحت پہنچانے کی، بیوی بچوں کے حقوق کا ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے، لیکن خاص تناسب رکھیں، ان کی محبت میں ماں باپ کو فراموش کرائیں، اور ماں باپ کے ادب کے نام پر ان کے حقوق کو ماننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک توازن کے ساتھ زندگی بسر کریں، لیکن بہرحال باپ کو ایک قلبی خوشی محسوس ہو کہ اولاد میری کیا ہے، فرما بردار ہے، مجھے اپنے دل کی کوئی بات بتانے میں، اور ماں کو بھی بالخصوص، مجھے کوئی کیا نہیں ہے، کسی قسم کا تکلف نہیں ہو رہا ہے، میں وہ بات کہہ سکتی ہوں یا کہہ سکتا ہوں، اور بیٹا اسے
سنے گا، اس لیے کہ میرا اپنا بیٹا ہے وہ، اور میں نے اس کو پالا پوسا، اور وہ ایک دیندار ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، والدین کے حقوق کو سمجھتا ہے، تو باپ کو اپنی کوئی چیز کہنے میں کبھی کیا نہ ہو، کوئی عار نہ ہو، کوئی تکلف نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو۔ اگر باپ کے اندر وہ جھجک کی کیفیت پیدا ہوئی بیٹے کے رویے کی وجہ سے، تو پھر بیٹے غور کر لیں اور اپنا جائزہ لیں، اور اگر وہ پھر نہیں سمجھے تو پھر وہ اپنی شامت کو آواز دیں، اپنے اوپر وہ ملامت کریں، اپنے اوپر لعنت کریں کہ کس طرح کی وہ اولاد بنے ہیں۔ تو یہ پوری چیزیں زندگی اس طرح سے بسر کی جائے گی۔ عام بڑوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، من لم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑے معاشرے کے اندر کوئی بڑا ہے، اس کی اگر کوئی عزت نہیں کرتا ہے، چھوٹوں کا شفقت نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کا اپنا بڑا، اس کا باپ، اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق وہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ اس طرح کے حقوق، اس طرح کے آداب، اس طرح کے فرامین، اس طرح کی ہدایات، اس طرح کی زندگی کو مبارک بنانے کی ترتیب یہ اللہ کے کلام نے بیان کی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اور ایک انسان اعتدال کے ساتھ اسی انداز سے رہے کہ وہ اپنے والدین کا ایک سچا فرما بردار سعادت مند بیٹا بنے، اور اپنی بیوی کا ایک اچھا شوہر بنے، اپنے بچوں کا ایک اچھا باپ بنے، اپنی ماں کا ایک اچھا فرزند بنے، اپنے بھائی بہنوں کا ایک اچھا بھائی بنے۔ مردوں پر اس طرح کی ذمہ داری بہت عائد کی گئی ہے، اور خود وہ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لے لے، لیکن جو اس سے متعلق ہیں ان کے تعلق سے وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ ممکن حد تک نادانستگی میں بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ماں باپ کو ایک اذیت پہنچے، وہ ان کے سامنے ہمیشہ کہتا ہے کہ تمہیں آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز آپ، بلکہ بن کہے اور سمجھنے والا بنے آدمی کو اللہ نے اتنی عقل تو دے رکھی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو ان کی منشا کے مطابق، بشرطے کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو رہی، ان کی منشا کے مطابق وہ زندگی بسر کرے، تو پھر انشاءاللہ اس کی ذات سے اس کا پورا گھر جنت بنے گا، اور اس جنت بنانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی حقیقی جنت کا وہ مستحق بنے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک عام بات ہے کہ بچپن میں انہوں نے پالا پوسا، پروان چڑھایا، اے اللہ جس طرح انہوں نے یہ معاملہ کیا تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ ایک عام حیثیت سے اگر کسی کے ماں باپ نے بچپن میں صحیح پالا پوسا نہ بھی ہو، تب بھی اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے تعلق سے اکرام کا معاملہ، احسان کا معاملہ، اعزاز کا معاملہ کرے۔ آیت اس سے پہلے ہم نے پیش کر دی ہے کہ شرک پر دباؤ ڈالنے پر بھی اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھے انداز سے زندگی بسر کی جائے۔ تو پھر اگر ان کی طرف سے وہ احسان نہ بھی ہوا تو صرف باپ کا باپ ہونا کافی ہے، ماں کا ماں ہونا کافی ہے، کیا کرنے کے لیے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کے لیے۔ عام طور سے ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، اپنے اولاد کی سچی تربیت کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے، اور جو دعا اللہ سکھاتا ہے وہ دعا قبول کرنے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے جب یہ کہنے کا حکم دیا ہے تو عام عقل یہی کہتے اللہ ایک چیز کا حکم دے پھر اسے قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب کہا وَقُلْ، تم کہتے رہو، تم دعا کرتے رہو، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، پروان چڑھایا، پرورش کی، تربیت کی، سب کچھ ربیانی میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کے احسانات کو یاد کر کر کے اللہ سے وہ دعا کرتا رہے کہ اللہ کی طرف سے احسانات کا ایک سلسلہ رہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ دعا ان کی زندگی میں بھی کی جائے گی، یہ دعا ان میں سے کوئی ایک وفات پا جائے تب بھی کی جائے گی، یہ دعا وہ دونوں وفات پا جائیں تب بھی کی جائے گی، اور یہ دعا زندگی بھر آدمی کرتا رہے اپنے ساتھ، وہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھے، ان کے لیے وہ دعائیں خیر کرتا رہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ کے سکھانے کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اولاد کی دعا بھی والدین کے حق میں قبول ہوتی رہے گی۔ اس انداز سے انسان زندگی بسر کرے۔ اللہ نے جن کو جو طاقت دی ہے اس طاقت کو وہ جو نوجوان اولاد ہے
وہ قد میں اپنے باپ سے بھی بڑھ گئے، تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے باپ سے اونچے ہو گئے ہیں، وہ بیٹے ہی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ چاہے اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی فضیلت عطا فرمائے، اپنی اس فضیلت کو وہ اللہ کا کے شکر کا ذریعہ بناتے ہوئے جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کے احکامات کی صحیح پابندی ہو، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے جو وعدے ہیں، جو احکامات کی پابندی کے نتیجے میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ پورے وعدے مکمل ہوں، گھریلو زندگی میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔